معافی مانگنے میں آدمی کو جو انا ہے، جو تکبر ہے، جو شیطان اسے گھمنڈ دلاتا ہے، اسی توڑنے کے لیے تو اللہ نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جاؤ تم اپنے اس بندے سے معافی طلب کرو جس کے پاس جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے. اپنے نفس کو توڑو، اپنے انا کو ختم کرو، اپنے تکبر کو مارو. تمہاری بہن کا کوئی حق باقی تھا تو تم اگر یہ سوچتے ہو اس کے پاس کیسے جاؤں، وہ تو چھوٹی ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، کیا بہن سے بھی معافی مانگوں گا؟ میں چھوٹا ہو جاؤں گا. قدر کرو، آج تمہارے پاس وقت ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا ہونا اچھی بات ہے. قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا گناہوں کا، تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا. اس لیے میرے عزیزوں، حقوق العباد میں گرفتار کبھی نہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا حق باقی ہے؟ کسی کا اس پر کوئی لینا دینا باقی ہے؟ جنازہ صحابی کا ہے. جب جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ایک صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ 2 درہم میرے اس کے اوپر باقی ہے اور یہ مر گیا، دیا نہیں مجھ کو، 2 درہم قرضہ اس کے اوپر میرا باقی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ. اے لوگوں، تم چاہو تو اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. بس ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج 15ویں شعبان المعظم ہے. ہماری زندگی کے سالوں میں سے ایک نئے سال کی شروعات ہے. حدیث پاک میں ملتا ہے کل کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سارے معاملات تقسیم کر دیتا ہے، بندوں کے متعلق کیا کیا چیزیں سال بھر میں ہونے والی، اور فرشتوں کو سارے احکام بتا دیے جاتے ہیں. اس میں سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت لکھی گئی ہوئی ہوتی ہے اس سال، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے. کسی کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد زندگی کے خاتمے کا عنوان لکھا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنے بزنس پلان کر رہا ہوگا، وہ سفر کی تیاریاں کر رہا ہوگا. ہم میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کل کی رات ہمارے لیے کیا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے. اگر زندگی باقی ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. اور ایک اہم بات جو آج سب جگہ گردش کر رہی ہوتی ہے، سرکولر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنی غلطیوں کی معافی دوسرے سے مانگ رہا ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ سب نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی کہ ان بڑی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ان راتوں میں بھی معاف نہیں ہوتے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کے تعلق کو ختم کرتا ہے، قطع تعلق کرنے والا. بھائیوں میں نفرت ہے، بھائی اور بہن میں نفرت ہے، باپ اور بیٹے میں نفرت ہے، رشتہ داریوں کو توڑا ہوا آدمی، اس کے لیے بھی کہا گیا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسم کے گناہ ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اللہ جب چاہے معاف فرمائے گا. شراب پیا، زنا کیا، غلط کاریاں کیا، جھوٹ بولا ہے، یہ سارے گناہ وہ ہیں جس کی معافی اللہ سے ڈائریکٹ کی لی جائے گی. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، جب چاہے اپنے بندوں کو معاف فرما دے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے. کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا حصہ دبا لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے. ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور یہ گناہ زیادہ ڈینجر ہے، حقوق اللہ سے زیادہ ڈینجر حقوق العباد ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ سے متعلق جو گناہ ہے وہ رب تعالیٰ جب چاہے معاف فرمائے گا، لیکن جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ نہیں معاف فرمائے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सबसे गरीब आदमी कौन है, तुम जानते हो? सबसे मुफलिस आदमी कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा गरीब कयामत के दिन वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, माल नहीं, नेकियां नहीं, वो नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसकी नमाजें भी बहुत थी, सदकात और खैरात भी बहुत थे, हज भी किया था, ज़कात भी दिया था, उम्रे भी थे, नफिल इबादतें भी थी, उसकी बहुत नेकियां लेकर के आया था। लेकिन जिस वक्त वो अदालत इलाही में पेश हुआ तो कई लोग खड़े हो गए, इधर से उधर से आए, रब ताला से कहने लगे, मौला ये नेक तो बहुत है, नमाजें इसकी बहुत है, हज भी किया है, उम्र भी किया है, लेकिन मेरे पैसे भी दबा कर रखा था। कोई कहता है कि मौला मेरा हक इसके ऊपर बनता है, इसने मुझे गाली दी थी। कोई कहता है कि मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मुझे मारा था। कोई कहता है मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मेरे पीठ पीछे मुझसे चुगली की थी और लड़ाने की कोशिश की थी, मेरा हक बनता है इस पर। तो ये सारे हक तलब करने वाले बंदे खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ जो नेकोकार था। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को इससे क्या चाहिए? सारे बंदे कहते हैं मौला हम तो गुनहगार हैं, नेकियों की कमी है, इसके पास नेकियां ज्यादा है, इसकी नेकियां हमें दिला दे। अब अदालत इलाही का ये फैसला सुनो, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इसके पास जितनी नेकियां हैं वो इन सब में तकसीम करो, जितनों का हक इसने दबा रखा है सब में इसकी नेकियां बांटी जाए। जब फरिश्ते इसकी नेकियां निकाल निकाल कर तकसीम कर रहे थे, नेकियां इसकी पूरी खत्म हो गई, हकदारों का भी हक पूरा हुआ नहीं, कुछ और भी बाकी रह गए थे। वो कहने लगे मौला हमारा भी हक है इसके ऊपर, हमारा भी इसने माल रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है अब उसके पास तो नेकियां पूरी खत्म हो गई, तुम चाहते क्या हो? वो गुनहगार थे, वो कहते मौला हम ये चाहते कि हमारे गुनाह उठा करके उस पर डाल दे, हमारा बोझ तो कम हो जाए। हुक्म होगा रब ताला का कि इसके ऊपर उनका हक बनता है, लिहाजा उनके गुनाह उठा उठा करके इसके ऊपर डालो। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, लेके तो चला था बहुत सारी नेकियां, लेकिन वहां सब बट गई, उल्टा दूसरों के गुनाह अपने सर पर ले लिया और सीधे उसको फरिश्ते जहन्नम में लेकर जाते हैं। ये क़यामत के दिन का सबसे मुफलिस आदमी है, सबसे गरीब। इसीलिए ए लोगों, हुकूकुल इबाद में कभी गिरफ्तार मत होना। दुनिया में किसी का हक दबाकर मत रखना। किसी को अगर तुमने अपनी जुबान से ईजा दिया है, तकलीफ दी है, या हाथ से दिया है, या किसी भी तरह से दिया है, तो क़यामत के दिन उसका हक लिया जाएगा, तुम्हें उसका हक देना पड़ेगा। इसीलिए शब बारात आती है तो सब लोग एक दूसरे से माफी भी मांग लेते हैं। बंदों से अगर तुम्हारा हक है तो बंदों से माफी मांग लो, अगर बंदा माफ कर दिया दुनिया में तो अल्लाह भी माफ फरमाएगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। लेकिन माफी मांगने का ट्रेंड आज व्हाट्सएप स्टेटस बन गया है, बहुत आसान है स्टेटस पर रख देने का कि मेरे जिसके ऊपर भी हक बनते हैं मैंने उनको माफ किया, वो मुझे माफ कर दे। किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप में घुमाते रह जाओ। क्या इसी को माफी मांगना कहते हैं? माफी मांगने में आदमी को जो अना है, जो तकब्बुर है, जो शैतान उसे घमंड दिलाता है, इसी तोड़ने के लिए तो अल्लाह ने माफी मांगने का हुक्म दिया है कि जाओ तुम अपने उस बंदे से माफी तलब करो जिसके पास जाने में तुम्हें शर्म आ रही है। अपने नफ्स को तोड़ो, अपने अना को खत्म करो, अपने तकब्बुर को मारो। तुम्हारी बहन का कोई हक बाकी था तो तुम अगर ये सोचते हो उसके पास कैसे जाऊं, वो तो छोटी है, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, क्या बहन से भी माफी मांगूंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। कदर करो, आज तुम्हारे पास वक्त है, यहां थोड़ी देर के लिए छोटा होना अच्छी बात है।
قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا گناہوں کا تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا. اس لیے میرے عزیزوں حقوق العباد میں گرفتار کبھی نہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا حق باقی ہے, کسی کا اس پر کوئی لینا دینا باقی ہے. جنازہ صحابی کا ہے. جب جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ایک صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ 2 درہم میرے اس کے اوپر باقی ہے اور یہ مر گیا, دیا نہیں مجھ کو, 2 درہم قرضہ اس کے اوپر میرا باقی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ. اے لوگو تم چاہو تو اس کا جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. حضور پیچھے ہٹ گئے. 2 درہم کا صرف قرضہ باقی تھا جن کا انتقال ہوا اور حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. سوچو آج 2 درہم کا بوجھ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے. جنازہ رکھا ہے, حضور پیچھے ہٹ گئے. پھر ایک کوئی صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے ان کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. حضور نے فرمایا کب تک ادا کرو گے؟ کہا کل کی مغرب سے پہلے میں ادا کر دوں گا. اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ لیا اور اس کے بعد پھر اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. یہاں تو بہت سارے حقوق لے کر بیٹھے ہیں, وہ تو 2 درہم کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے ہماری زندگی کا خاتمہ ہونے سے پہلے یہ حساب کتاب پہلے صاف کر لو. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب کلیئر رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی شعبان المعظم کے اس پاکیزہ مہینے کو ہم سب کے لیے نیکیوں والا اور خیر و برکت والا مہینہ بنائے. الہ العالمین قدیر و جبار خدا, جب تو نے رجب اور شعبان ہمیں دکھایا ہے تو رمضان تک ہماری زندگی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب